अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। दो बड़ी अहम खबरें हैं जिनके ऊपर आज मैंने आपसे बात करनी है। सैलाब के ऊपर तो हमारी बददस्तूर नज़र रह रही है, उसके ऊपर गुफ्तगू भी हम कर रहे हैं, सियासी मौज़ूआत पर भी जो भी मालूमात आप तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन दो बड़ी अहम खबरें हैं। बराह रास्त हमारा उनसे ताल्लुक़ भी है और बिलवास्ता भी है। एक है कि ये जो हमने सैलाब जब आया तो हमने देखा जी रावी के अंदर तक रिहायशी आबादियों को NOC मिला और वो वहाँ पे कायम हैं, लोगों से अरबों रुपए लूटे गए हैं रिहाइश के नाम पर, और अब ख्याल आ रहा है कि ये खाली करवानी है। इस सिलसिले में बड़ी अहम खबर है कि लाहौर की एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जिसके मालिक को महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ़्तार कर लिया है। इसके पास कितने हज़ार कनाल थी, कितने अरब इसने कमाए और मज़ीद किस किस की बारी आ सकती है, और यहाँ पे किस किस महकमे को अब तलब किया गया है, और अहम सवाल ये कि अब भी होश क्यों आ रही है। इसके ऊपर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आप तक पहुंचानी है। और फिर आपने देखा होगा टिकटॉकर हैं सामिया हिजाब, जिन्होंने शिकायत की कि उन्हें अगवा करने की कोशिश की है लड़के ने जिसके साथ उनका ताल्लुक़ था। तो हमारी एक सहाफ़ी दोस्त है नौरीन सलीम जंजुआ, उन्होंने सामिया हिजाब के साथ तफसीली गुफ्तगू की है और मेरी नौरीन से भी तफसीली गुफ्तगू हुई, जानने की कोशिश की कि ये कहानी है क्या। वो भी बड़े होशरुबा हक़ाइक़ हैं। सामिया हिजाब का ताल्लुक़ क्या था उस लड़के से, हसन जाहिद से, उसके ऊपर पर्चा हुआ, उसकी ज़मानत भी हो गई, मामला इनके आपस में था क्या और बात मंजर आम पर कैसे आई, ये भी समझने वाली कहानी है। पहले ज़रा मुझसे कहानी सुन लें। ये जो लाहौर के आसपास रावी के साथ जो बेड़ा गर्क किया गया, फितरी जो गुजर गए हैं पानी की, वो आपने दरिया की जब ज़मीन हथियाने की कोशिश की तो दरिया वापस आया और उसने अपनी ज़मीन वापस ली है। उसकी भीड़ चढ़े आम शहरी, फैसले हैं किसी और के, आम शहरी उससे मुतासिर हुआ। अरबों रुपए कमाए ये प्रॉपर्टी डीलर्स और प्रॉपर्टी माफिया ने, मुतासिर जमा पूंजी सारी ज़िंदगी की वहाँ पे लगाने वाला हुआ आम शहरी, 5 मरला 3 मरला 10 मरला वाला। लेकिन अब मेरे पास जो खबर है वो ये है कि लाहौर में जो महकमा एंटी करप्शन है वो हरकत में आया बिलाखिर। बहुत ज़्यादा दबाव था सोशल मीडिया पे तमाम, मैं लोगों को खराज तहसीन पेश करूँगा जिन्होंने बग़ैर किसी दबाव के, हमने भी अपनी तय कोशिश की कि उन्होंने ये जो रावी का जो हाल किया था ना, इन दी नेम ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज़, बड़े बड़े जागीरदारों ने, सियासतदानों ने, कारोबारी अफराद ने, प्रॉपर्टी माफिया ने और इदारों ने, उसके ऊपर मैं दाद दूंगा तमाम यूट्यूबर्स को, तमाम प्रोग्राम एंकर्स को और तमाम सहाफ़ियों को जिन्होंने खुल के बात की किसी दबाव के बगैर, क्योंकि आम शहरी इसमें पिस गया, मर गया, डूब गया, बह गया, हालांकि ज़िम्मेदार कोई और है। तो इसमें एक्सक्लूसिव तरीन खबर यह है कि ये जो एंटी करप्शन का महकमा है उसने एक हाउसिंग सोसाइटी है लाहौर में, वो भी रावी के अंदर जाके घुसी हुई थी। मैं कोशिश करूँगा नक्शा आप तक वाज़ेह होता रहे कि आप देख सकते हैं रावी बिल्कुल सर पे है और अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ गई हुई हैं। वो बंद रोड कहीं है और ये सोसाइटियाँ वहाँ जाके निकलेंगी हैं, क्योंकि बहरिया टाउन बन गया था। तो बहरिया टाउन के आसपास जितनी सोसाइटी थी, ऊपर रावी तक चले जाएँ, शदारा तक चले जाएँ, बाबू तक चले जाएँ, इधर मुल्तान रोड तक चले जाएँ, चुंग तक चले जाएँ, मोलनवाल, हर जगह आपको इंक्रोचमेंट नज़र आएंगी। सोसाइटियाँ बनाई गई थी इन द नेम ऑफ न्यू हाउसिंग सोसाइटीज़, न्यू लिविंग स्टाइल के नाम के ऊपर, और ये कोई गारंटी नहीं दी गई थी कि पानी आया तो आप डूब जाएंगे या नहीं डूबेंगे। अब ये एक इलाका है जो कि थीम पार्क के नाम से जाना जाता है, हाउसिंग सोसाइटी। ये मोलनवाल के करीब है। मोलनवाल तो पुराना कदीम इलाका है, गाँव है जो थोड़ा ऊँचा है, तो वो तो उस तरह से मुतासिर नहीं हुआ ज़रूर। लेकिन ये जो जहाँ पे थीम पार्क बना, नक्शा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ज़रई अराज़ी थी, जंगलात की ज़मीन थी जो फितरी तौर पर दरिया को कटाव से रोकती थी और दरिया को आबादियों में आने से रोकती थी जब कभी पानी उसमें आता था। लेकिन इसके साथ हमने जुल्म किया और यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई। अभी भी थीम पार्क अगर आप लिखें गूगल मैप पे, आप खुद चेक कीजिए कि थीम पार्क कहाँ तक पहुँचा हुआ है। यही सूरत हाल कुछ पार्क व्यू की और दीगर सोसाइटियों की भी थी, वो भी बिल्कुल रावी के किनारे तक पहुँची हुई हैं। और तहफ़्फ़ुज़ किसने देना था जी? अब पता चला रूडा ने देना था। रूडा ने हमसे पैसे लिए थे और रूडा ने कहा था हम बांध बनाएं। कैसे बनाएंगे भाई? अभी सैलाब है, सारी कलई खुल गई है, सारा इंतजामात आपके नज़र आ गए हैं कि आपने सिर्फ आवाम को लूटा है। थीम पार्क का जो इलाका है, ये बताया जा रहा है कि इसका जो मालिक है उसका नाम है खुशी मोहम्मद। खुशी मोहम्मद साहब ने खुशी से आवाम को तो लूटा, अब ये पकड़े गए हैं। इनको गिरफ़्तार किया एंटी करप्शन ने, और मेरी इत्तला ये है कि 5-7 दिन पहले इसे गिरफ़्तार किया गया है। हालांकि खबर पिछले 24 से 48 घंटे पहले मंजर आम पर आई। महकमा एंटी करप्शन में एक इंतहाई ज़िम्मेदार से मेरी बात हुई जिसने इसकी तस्दीक की कि बिल्कुल खुशी मोहम्मद साहब को गिरफ़्तार किया गया है। और ये अब आप सुने, ये सुन के आप हैरान होंगे, 12,000 केनाल बेच चुका था। 12,000 केनाल जो रकबा है उसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर ये आम शहरियों को बेच चुका था। जब ये इलाका स्कीम सामने आ रही थी, 2-2 लाख, 4-4, 5-5 लाख मरला, छोटे छोटे रेट लगा के। और आपको अंदाज़ा है
کہ یہ اربوں روپے یہ بندہ یہاں سے کما چکا تھا، اور یہ سوسائٹی جو ہے یہ ڈی فراڈ بھی ہو چکی ہوئی تھی، اور ٹوٹلی بقول محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب ٹوٹلی ان آتھرائزڈ سوسائٹی ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ ٹوٹلی ان آتھرائز سوسائٹی ہے تو یہ تو کل تو نہیں بنی، سالہ سال سے اس پہ کام جاری ہے۔ تو وہ کون سا ادارہ ہے جس نے خوشی محمد کو خوشی تھیم پارک میں یہ بلااتکار کرنے کی اجازت دی؟ اور کیا یہ اکیلا خوشی محمد ہے جس کے اوپر ہاتھ ڈلنا چاہیے؟ جو باقی 15-20 ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے ڈیٹا نہیں چیک کرنا چاہیے؟ جب میں نے یہ سوال کیا تو مجھے بتایا گیا کہ روڈا اور ایل ڈی اے سے ان تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ریکارڈ طلب کر لیے گئے ہیں، اور مجھے کہا گیا جی ہم کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے، جو بھی بندہ ہوگا اس کو گرفتار کرنا پڑا، اس سے ریکارڈ لینا پڑا، ہم لیں گے۔ لیکن ہاتھ ابھی صرف خوشی محمد تک ڈلا ہے۔ میرا خیال ہے خوشی محمد صاحب شاید کوئی نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا کسی بڑے سیاسی جماعت یا بڑے کسی ذمہ دار کے ساتھ تعلق ان کا شاید اچھا نہیں ہوگا، اس لیے رگڑے گئے ہیں۔ لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ چلیں کوئی بندہ تو ہاتھ ہے نا، پتہ تو چلے۔ اب یہ جو اربوں روپے انہوں نے کمائے ہیں اور 12,000 کنال اراضی بیچی ہے، اس کا حساب تو ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ یہ متاثر ہوئی، اتنی متاثر ہوئی ہے کہ میں نے وہاں پہ مقامی لوگوں سے بات کی کہ جو سنگل سٹوری مکان ہے نا تھیم پارک کے اندر، وہ تو مکمل بہہ چکا ہے۔ جو ڈبل سٹوری مکان ہے وہ ڈبل سٹوری تک پانی آیا ہوا ہے۔ تو وہاں پہ جو مکانوں میں اتنا پانی آ گیا وہ تو جمع پونجی بہہ گئی، ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی جمع پونجی جو کسی نے لگائی ہے۔ یہ مجھے اس کا بہت دکھ ہے، اور آگے جو باقی علاقے ہیں امید ہے کہ ان کے اوپر بھی یہ کارروائی کریں گے۔ دس شوڈ ناٹ بی دی فرسٹ تھنگ۔ یہ پورا جو علاقہ ہے نا اس سے پوچھا جائے کہ کس نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی اور کیوں بنائی۔ اس کے بارے میں تو اطلاع یہ ہے کہ ٹوٹلی ان آتھرائزڈ ہے۔ اگر ہے تو یہ اتنا عرصہ کام کیسے کر رہی تھی؟ اس کا جواب کس سے میں نے ڈھونڈنا ہے، آپ مجھے بتائیے گا۔ دوسری جو میں نے آج آپ سے خبر ڈسکس کرنی ہے وہ محترمہ سامیہ حجاب کے بارے میں ہے۔ ٹک ٹاکر ہیں معروف، کو 2,84,000 فالوورز ہیں ٹک ٹاک کے اوپر۔ اس بچی کی ایک ویڈیو سامنے آئی، اس نے کہا میں ثنا یوسف نہیں بننا چاہتی اور اس لیے میں اس لڑکے کو ایکسپوز کر رہی ہوں۔ لڑکا ہے جو حسن زاہد، کہ وہ مجھے بلیک میل کرتا تھا اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں، میرے چہرے پر تیزاب پھینکنے کی دھمکی دی، اور اسلام آباد میں اس نے پرچہ درج کروایا۔ E11 کی رہائشی اسلام آباد میں سامیہ حجاب، چھوٹی سی لڑکی 18-20 سال عمر ہوگی کم از کم جو دیکھنے میں نظر آتا ہے، اور اپنی ماں جو کہ بیمار ہے اور ایک چھوٹا بھائی اس کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اس بچی کی جب یہ کہانی سامنے آئی تو لوگوں نے ویلاگس کیے، خبریں آپ تک پہنچائیں چسکا لگا کے، لیکن حقیقت کیا ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ جیسے میں نے ابتدائی میں بتا دیا تھا کہ نورین سلیم جنجوہ ہماری دوست ہیں صحافی، انہوں نے ان کا انٹرویو کیا تو میری ان سے پھر بڑی تفصیلی بات ہوئی۔ تو معلوم یہ ہوا ہے کہ سامیہ حجاب جو ہیں ان کی والدہ اور ان کے والد کے بیچ علیحدگی ہو چکی ہے 1 سال سے۔ والدہ ان کی واقعی بیمار ہیں، بستر پر ہیں، اور انہوں نے ساری عمر یہ دیکھا ہے کہ ماں باپ کے جھگڑے ہوتے رہے اور والد مبینہ طور پر ماں پہ ہاتھ اٹھاتا رہا۔ اب ان کی بھائی چھوٹا ہے، ان کا جو سورس آف ارننگ تھا وہ ٹک ٹاک کے ذریعے جو آمدن تھی یا سوشل میڈیا کے ذریعے وہ بتائی جا رہی ہے۔ E11 میں رہتی ہیں۔ یہ جو لڑکا ہے جس کا نام حسن زاہد ہے، اس کے بارے میں سوشل میڈیا نے خود نکالا کہ یہ دیکھیں یہ تو اس کا تعلق تھا، برتھ ڈے میں کھڑا ہے اور اس لڑکے کے پاس ویڈیوز ہیں اس لڑکی کے ساتھ تعلق کی۔ اس لڑکی نے خود اعتراف کیا، اور یہ ایک نئی بات ہے جو ہمارے سینئر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ جنریشن ہے اس کی انداز فکر یا معاملات کو دیکھنے کا انداز پرانی نسل سے مختلف ہے۔ اچھا یا برا یہ فیصلہ آپ کیجئے۔ اس لڑکی نے ذرا برابر بھی ہیزیٹیشن کا مظاہرہ نہیں کیا، اور اس نے کہا بالکل میرا حسن زاہد سے تعلق تھا، بالکل یہ ایک پیار محبت کا تعلق تھا، بالکل میں اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ میں تھی، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ لڑکا مجھے بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ جب میں اس کی بات نہیں مانتی تھی تو وہ ہاتھ اٹھانے تک آ جاتا تھا، اور آخری لمحوں میں اس نے ہماری کچھ پرائیویٹ مومنٹس کی ویڈیو وائرل کر کے مجھے بلیک میل کرنے کی دھمکی دی۔ پھر میں مجبور ہوئی کہ میں پولیس تک پہنچوں، اور انہوں نے پھر یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہماری صحافی دوست کے ساتھ جب شیئر کی تو مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے سامیہ حجاب نے کسی ایک معاملے کے اوپر ڈینائی نہیں کیا، اگر مگر کی کہانی ڈسکس نہیں کی، بلکہ کھل کے بات کی کہ ہاں میرا تعلق تھا، ہاں میں اس کے ساتھ تعلق میں تھی، ذاتی تعلق تھا، پیار محبت کا تعلق تھا۔ اور انہوں نے آئی فون کی بات بھی کی گئی، تحفے تحائف کی بات بھی کی گئی۔ تعلق میں انہوں نے کہا اگر ہوں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور وہ لڑکا جب آیا، ویڈیو آپ نے دیکھی ہے کہ وہ انہیں اندر بٹھانا چاہ رہا ہے یا کچھ سنیچ کرنا چاہ رہا ہے، وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کی
ضمانت ہو گئی ہے 20,000 مچلوقی کے عوض، پرچہ اس پہ درج ہے۔ اب اس پہ آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ میری رائے کیا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ جناب آپ کسی کو جج کرنے سے پہلے سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ نو مینز نو۔ اگر ایک لڑکی نے، خاتون نے کسی تعلق میں نہ کر دی ہے یا لڑکے نے کر دی ہے تو نہ کا احترام کیا جانا چاہیے۔ زبردستی کسی شخص کو اپنے ساتھ بسانے یا اپنے ساتھ لے جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور جب ہم تعلقات کسی سے بناتے ہیں، آپ نے اکثر ہمارے لائف کوچ دیکھے ہوں گے، بڑے وائرل آج کل ہو رہے ہیں، 2 کتابیں پڑھتے ہیں اور حکمت کی اور تعلقات کے اوپر فلسفے بیان کرتے ہیں، سب بکواس کرتے ہیں۔ ان کو خود ابھی مزید علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ عرض یہ ہے کہ جب ہم کسی تعلق میں جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو، بچیوں کو، نوجوانوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ جو نیا عذاب ہے نا کہ پرائیویٹ مومنٹس کی ویڈیو بنانا، ہاتھ جوڑ کے اس سے معافی مانگیں، یہ کام نہ ہونے دیا کریں۔ عزتیں جب لوگوں کی اس طرح نیلام ہوں گی تو پھر قتل غیرت کے نام پہ ہوتے ہیں، پھر ایک نیا سیاپا کھل جاتا ہے۔ تو یہ ٹریننگ کریں بچوں کی کہ یہ جو ٹک ٹاک پہ مشہور ہونے کے نام پر، عارضی شہرت کے نام پر تعلقات استوار کرتے ہیں، تحفے تحائف لیتے ہیں، پیار محبت کے عہد باندھتے ہیں، اور بعد میں کسی شخص کی اصلیت کھلتی ہے تو مجبور ہو کر ہم یا پھر ویڈیوز جاری کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں، تو اس سے گریز کریں۔ آپ کاکے نہیں ہوتے، بچے نہیں ہوتے جب آپ گفٹ لیتے اور دیتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے گفٹ لیتے اور دیتے ہیں۔ تو ان معاملات کے اوپر پہلے سے ہی غور کیا کریں۔ آج ہم آ کے اگر کہہ رہے ہیں، آج کیا کیا جا رہا ہے کہ لڑکی غلط تھی جی، اس کا تعلق تھا، وہ بھائی ہے، وہ مان رہی ہے، لیکن وہ لڑکے کو کس نے اختیار دیا کہ وہ زبردستی اس کے ساتھ کہے کہ جی میں نے تمہیں وائرل کرنا ہے تمہاری ویڈیوز؟ اس لڑکے کو کس نے اختیار دیا کہ میں تمہارے چہرے پہ تیزاب پھینکوں گا؟ اس لڑکے کو کس نے اختیار دیا کہ لڑکی اگر نہ کر رہی ہے تو کہیں نہیں زبردستی تو میرے ساتھ چل؟ کیوں بھائی، زر خرید غلام ہے کوئی؟ اس کا لحاظ تو کریں نا، یہ چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، میرا تو اس سے اتنا سا تھیسس ہے۔ باقی رہ گئی غیرت، اخلاقیات، وہ آپ اس کے بارے میں کمنٹس کرتے رہیں، میرا ایشو نہیں ہے اس کے اوپر، وہ آپ کی اپنی اپنی دائرہ کار ہے، اپنی اپنی سمجھ بوجھ ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نہ کی ہے تو اس کی نہ کا احترام ہونا چاہیے۔ کسی شخص کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ نہ کے باوجود زبردستی کسی خاتون یا مرد کو اپنے ساتھ کھینچ کے لے کے جائے، بلیک میل کرے، تیزاب پھینکنے کی دھمکیاں دے، جان سے مارنے کی دھمکیاں دے۔ یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ چھوٹی عمر کا لاؤبالا پن، تعلیم اور تربیت کی کمی، اور اس بات کا احساس نہ ہونا کہ آج جو موبائل کی دنیا ہے اس میں پرائیویٹ مومنٹس ریکارڈ نہیں کیا کرتے۔ خدا کے لیے بچوں کو سمجھائیں۔ بہرحال یہ اس کی کہانی ہے، وہ لڑکی اپنی ہر بات سے کو مانتی ہے، اعتراف کرتی ہے اور برملا کرتی ہے، ٹھوک کے کرتی ہے اعتراف کہ ہاں میں نے تعلق تھا میرا، اس لیے چھوڑا ہے، اس لیے مجبور ہوئی کہ مجھے بلیک میل کرتا ہے۔ یہ ہے اس کی سادہ سی کہانی۔ اجازت دیجیے مجھے، اللہ حافظ۔